دو خواتین نے نہ صرف اپنے آپ کو ایک المیہ بنا دیا بلکہ پوری دنیا کی خواتین کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ ہندو مذہب جسے ہم مذہب ہی کوئی نہیں مانتے، آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ یہودیزم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور سب سے کائنات کا خوبصورت مذہب دین اسلام، آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیجئے، غصہ ہر مذہب کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی علاقے کے اندر یہ دو خواتین کسی بات پر جھگڑ چکی ہیں، اور یہ ہے بھی بچوں کی لڑائی جھگڑا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنا تمسکر بنایا ہے، جو ذلت کا باعث بنی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ صرف اور صرف دو خواتین آپس میں منڈ ویڑ کر بیٹھی ہیں تو یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے؟ میرا نام یاسر شمعون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 72 پرفیکٹ نیوز، اور یہاں پہ ہر خبر جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین، دو جینڈرز ہیں جو مین جینڈرز ہیں، ایک میل اور ایک فیمیل، اور ایک جینڈر خواجہ سرا ہے۔ کمیونٹی لاکھ چاہ کر بھی خواجہ سرا جینڈر کو نہیں تسلیم کرتی، لیکن وہ جینڈر ہے، تو چلیں مان لیتے ہیں کہ تین جینڈرز وطن عزیز پاکستان کیا پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اب ہر جینڈر کی ایک اپنی توقیر، ایک اپنی عصمت اور ایک اپنا لب و لحاظ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ عزت کی حامل جو جینڈر گنی جاتی ہے وہ فیمیلز ہیں، یعنی کہ خواتین ہیں، کیونکہ خواتین ایک پروڈکشن کا باعث بنتی ہیں۔ وہی آپ میں سے بچے آپ کے پیدا ہوتے ہیں، وہی آپ کے پورے خاندان کو آگے ایک تناور درخت کی طرح لے کر چلتی ہے۔ لیکن خواتین اپنا کتنا بھونڈا مذاق اڑا لیتے ہیں، اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ کہ دو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئی ہیں اور زمین کے اوپر ایک دوسرے کے بال کھینچ رہی ہیں، مکے مار رہی ہیں، ٹانگیں مار رہی ہیں، اور ان کے کپڑے بے سدھ ہوئے پڑے ہیں۔ ایک نہایت ہی پردہ داری کا ایک ایسا جینڈر کہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی آپ کسی برے صغیر کے خطے کی عورت کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا ایک اپنا ہی تقدس ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی پروٹوکول ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی جاہ و جلال اور اپنا ہی وقار ہوتا ہے۔ اس کے رائٹس بھی جو ہیں کسی مرد سے، کسی خواجہ سرا سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو باقاعدہ طور پر ناظرین وومن پروٹیکشن بل میں جتنے زیادہ رائٹس خواتین کے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ورلڈ میں کہیں ہیں۔ اب یہاں پر وطن عزیز پاکستان میں ہی کسی علاقے کے اندر یہ دو خواتین کسی بات پر جھگڑ چکی ہیں، اور یہ ہے بھی بچوں کی لڑائی جھگڑا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنا تمسکر بنایا ہے، جو ذلت کا باعث بنی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ صرف اور صرف دو خواتین آپس میں منڈ ویڑ کر بیٹھی ہیں تو یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس سے مکمل طور پہ فیمیل جینڈر جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس میں تیسرا کوئی ایسا شخص نہیں دیکھ رہے جو کوئی خواجہ سرا ہو یا میل ہو، یا پھر ایک میل کی ایک فیمیل کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ٹھڈے مار کے باہر نکال دیتے ہیں، 354 کا ان کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے، 306 کا ان کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو کوئی مرد اگر کوئی ہمت بھی کرے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کی ایسی تیسی پھر جاتی ہے۔ اگر اس کو کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے بعد ثبوت اگر مل جاتے ہیں تو 376 کا پرچہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عورت ہی عورت کی دشمن بن جاتی ہے تو وہ کتنی خون خوار ہو جاتی ہے، آپ اس ویڈیو میں باقاعدہ طور پہ بارہا ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ وہ نہ اس کی عزت تکریم کی ایک دوسرے کی کوئی خیال کرتی ہے، نہ ہی اسے کوئی شرم حیا، کوئی غیرت نام کی ایسی چیز رہتی ہے، اور نہ ہی اسے اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ میں وہ اسپیشل جینڈر ہوں جسے دنیا میں ہر جگہ کے اوپر ایک خاص مقام عطا فرمایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایک خاص انعامات اور خاص توقیر منزل و مرتبت کے ساتھ نواز رکھا ہے۔ یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی یہ آخرکار اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے کار فرما کیا چیز ہوتی ہے؟ عدم برداشت۔
عدم برداشت کے پیچھے کون سی ایسی اہم چیز ہوتی ہے؟ خطرناک قسم کا غصہ. آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کرسچینلٹی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایون کہ آپ ہندو مذہب جسے ہم مذہب ہی کوئی نہیں مانتے, آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ یہودیزم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اور سب سے کائنات کا خوبصورت مذہب دین اسلام, آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیجئے. غصہ ہر مذہب کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے. غصہ اور نشہ کیوں حرام قرار دیا گیا؟ صرف اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا کہ اس کے کر لینے کے بعد, یعنی کہ غصہ کر لینے کے بعد یا نشہ کر لینے کے بعد لیے جانے والے فیصلے کبھی بھی قدر و منزل نہیں پاتے. وہ بے عزتی کا باعث بنتے ہیں, وہ کسی خطرناک حادثے کی وجہ بن سکتے ہیں, اور اس سے بہت سارے لوگ ہی نہیں ڈیمیج ہوتے بلکہ پورے کا پورا معاشرہ بسا اوقات ایک المیہ بن جاتا ہے. 2 خواتین نے نہ صرف اپنے آپ کو ایک المیہ بنا دیا بلکہ پوری دنیا کی خواتین کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. وہ سوال کیا ہو سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.